واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 402 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ فلوری نے فوراً رسی کا دوسرا سرا پکڑ لیا، بیشتر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا۔ اس کی گردن کے پھندے کو لڑکیوں نے رسی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ ناظرین، رؤف کرد ذرا پرے کھڑا تھا۔ وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اس نے کوئی کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ روزی چلی گئی، فلوری وہیں بیٹھی رہی۔ ناظرین، رؤف کرد اس کے پاس چلا گیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ناظرین، الفارس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا یا رؤف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا۔ اس کے قتل کے 2-4 روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس کے اپنے اور دوسرے 5 جہازوں میں جا کر ملاحوں اور سپاہیوں کی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ خشکی کی رونق سے دور، فراغت اور بے یقینی کیفیت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اگر کبھی کبھی بحری مارکا ہو جایا کرتا تو ان کی ذہنی حالت یہ نہ ہوتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات وہ تمام جہازوں کو اکٹھا کر کے لنگر ڈال دے گا اور جشن منائے گا۔ ملاح اور سپاہی گائیں بجائیں گے اور سب کو اچھا کھانا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس نے رؤف کرد اور اپنے ماتحت افسروں سے بات کی۔ اس وقت دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناچیں گی۔ ناظرین، الفارس زندہ دل انسان تھا، مگر وہ جانتا بھی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر اس بات کا پتہ چلا کہ لڑکیاں ناچی تھیں تو وہ افسروں کی کھال بھی کھنچوا سکتا تھا۔ وہ خود بھی جشن اور راگ رنگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی کوئی رات مقرر نہ کی کیونکہ اسے خشکی سے سلطان ایوبی کے قاصد کا انتظار تھا۔ ناظرین، دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 2 روز بعد قاصد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سلطان ایوبی ٹائر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے اور الفارس اپنے جہازوں کو ٹائر کے قریب لے جائے تاکہ محاصرے کے وقت وہ کم وقت میں ٹائر پہنچ سکے۔ ناظرین، قاصد نے خاص طور پر کہا تھا کہ اب دن اور رات چوکس رہیں کیونکہ صلیبی جہاز قریب ہی موجود ہیں۔ الفارس نے قاصد کو رخصت کیا اور اس شام اپنے بکھرے ہوئے جہازوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اس نے رؤف کرد کو بتایا کہ چند روز بعد شاید انہیں بحری جنگ لڑنی پڑے، اس لیے 2 رات بعد جشن منا لیا جائے۔ ناظرین، رؤف کرد نے بتا دیا کہ فلاں رات جہاز اکٹھے ہوں اور رونق میلہ ہوگا۔ معزز ناظرین، اس مشکوک ماہی گیر اینڈریو کی کشتی آتی رہتی تھی۔ حسن بن عبداللہ کے جاسوس نے اسے کئی جگہوں پر دیکھا تھا۔ اب جہاز ساحل کے قریب آ کر رکا تو اینڈریو آ گیا۔ لڑکیوں نے حسب معمول اسے اوپر بلا لیا اور اس سے کچھ خریدا اور اس کے کان میں یہ قیمتی اطلاع ڈال دی کہ فلاں رات جہاز اکٹھے کھڑے ہوں گے اور عرشوں پر جشن ہوگا۔ اینڈریو دیکھ رہا تھا کہ دور سے الفارس کے دوسرے جہاز آ رہے تھے۔ وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کر چلا گیا، اس رات اسی طرف میری کشتی آ جائے گی، سیڑھی پھینک کر اتر آنا۔ ناظرین، وہ رات آ گئی۔ 6 جہاز بادبان لپیٹے پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ جہازوں کے کپتان اور دیگر افسر الفارس کے جہاز میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پرتکلف کھانا ہو رہا تھا۔ ملاح اور سپاہی اپنے اپنے جہازوں میں ناچ کود اور گا رہے تھے۔ الفارس کے جہاز میں دونوں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ کشتی کے دیگر سپاہی بہت گھبرا رہے تھے کہ سلطان تک اس کی خبر پہنچی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہاں دف اور ساز موجود تھے۔ جہازوں پر بہت سی مشعلیں جلا دی گئی تھیں۔ رات کو دن بنا دیا گیا تھا۔ یہ رونق جب عروج پر پہنچی تو رات خاصی گزر چکی تھی۔ صلیبیوں کے 10-12 جنگی جہاز بتیاں بجھائے ہوئے الفارس کے جہازوں کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ وہ نئے چاند کی ترتیب میں تھے۔ وہ قریب آ گئے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ ادھر چھوٹی سی ایک کشتی الفارس کے جہاز کے قریب ہو رہی تھی۔ اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آئیں کہ کئی ملاح اور سپاہی تڑپنے لگے۔ ناظرین، الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی مگر جہازوں کا نکلنا ممکن نہ تھا۔
سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا، منجنیقوں سے آگ پھینکی، ایک صلیبی جہاز کو آگ لگی، مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے، ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ ایک صلیبی جہاز کو آگ لگی مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے، ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ معرکہ جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے 5 جہاز جل کر تباہ ہو گئے، 2 کپتان اور بہت سے بحری سپاہی شہید ہو گئے۔ ناظرین، قاضی شداد نے اس کی تاریخ 27 شوال 583 سنہ ہجری 30 دسمبر 1187 سنہ عیسوی لکھی ہے۔ چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی، کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی ہے جس میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اس کشتی سے تیر آنے لگے، ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا۔ دونوں مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئی، ایک بچ گئی۔ بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی۔ معزز ناظرین، اس وقت سلطان ایوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہ زن تھا، یہاں سے اسے سیدھا ٹائر پر یلغار کرنی تھی۔ کوچ سے ایک ہی روز پہلے اسے اطلاع ملی کہ 6 میں سے 5 جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی بجھ کر رہ گیا اور سلطان ایوبی حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا۔ الفارس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملاح اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ لیکن الفارس وہ لڑکیوں والی باتوں کو چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اگر سلطان ایوبی کو پتہ لگی تو سلطان ایوبی لحاظ کیے بنا الفارس کو سمندر میں پھینک کر مچھلی کی خوراک بنا دے گا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اس موسم میں جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں جذبات میں لا کر لڑاتے رہنا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑے کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سپاہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ڈکٹیٹر نہیں تھا، اس نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بھیج دیا جائے۔ اس نے اپنی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ حصے کو تھوڑی تھوڑی چھٹی دے کر گھروں کو بھیج دیا اور 30 جنوری 1188 کے روز اکرا کو روانہ ہو گیا۔ مارچ 1188 عیسوی تک وہ اکرا میں رہا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان ایوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، جو باقی رہ گئے تھے ان پر سلطان ایوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ناظرین، مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان ایوبی جو جگہ فتح کرتا تھا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کے حفاظت میں نکال دیتا تھا، سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں
کیونکہ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو خواہ وہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ تھا رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھے ہوئے تھا۔ چھاپا مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آیا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شب خون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحہ اور رسد اٹھا لاتے۔ ناظرین، ان چھاپا ماروں نے جو شب خون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں۔ معزز ناظرین، ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاسبان تھے جو اکیلے اکیلے 2-2 اور 4-4 کی ٹولیوں میں کئی سو نفری کے دستوں اور دشمن کے کیمپوں پر شب خون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم ہو جاتے یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ انہی کے بھروسے سلطان ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتا، دھاڑتا اور گرجتا رہا۔ سلطان ایوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپا مار پارٹیوں کے متعلق مشہور و معروف یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، یہ بے دین یعنی مسلمان ہماری نائٹوں، جنگجو سرداروں کی طرح وزنی زرہ بختر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے زرہ پوش نائٹوں کو ناکو چنے چبوا دیتے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے گئے تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ صلیبی ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ ان مسلمان چھاپا ماروں کی حالت کبھی نہ تھکنے والی مکھیوں جیسی تھی جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے، جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شب خون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقے کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہمارے نائٹوں کو وہ قدم قدم پر پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے۔ ناظرین، یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ سلطان ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کرا دی تھیں۔ بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب صلیبی عورت بھی۔ صلیبی ملکہ کا نام سبیلہ تھا۔ وہ مشہور حکمران ریمانڈ کی بیوی تھی۔ جنگ حطین کے وقت وہ تبریا کے قلعے کی ملکہ تھی۔ معزز ناظرین، آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں کہ ریمانڈ جنگ حطین کے میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے تبریا کا قلعہ سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے قید نہیں کیا تھا۔ اسی جنگ میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کے حکمران گائی آف لوزینان کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان ایوبی اقرا کے مقام پر خیمہ زن تھا، اسے اطلاع ملی کہ ملکہ سبیلہ اسے ملنے آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے آنے سے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلہ جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی، کیونکہ اپنے خاوند کے قتل کے بعد وہ تریپولی کی حکمران تھی، بولی کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں؟ ان پر ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا اور کرایا جا رہا ہے وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ یہی شکایت مجھ تک پہنچانے؟ نہیں،
نہیں، ملکہ سبیلہ نے جواب دیا، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں، گائی اوفلوزی نان آپ کے پاس جنگی قیدی ہے، میں اسے رہا کرانے آئی ہوں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط پر میں اسے رہا کروں، اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ملکہ سبیلہ نے پوچھا، میرے وہ کماندار، عہدے دار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا، میرا کوئی بیٹا اور میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ صلاح الدین، ملکہ سبیلہ نے کہا، آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا، یروشلم نہیں، بیت المقدس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرج کر کہا، گائی اس خطے کا غاصب تھا، کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا، میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا ہی مجموعہ کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں، بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کے بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو۔ سلطان نے کہا، آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں، یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، آپ کا ہر بار ناکام ہو چکا ہے، آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤں پر لگائیں، آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروب میں اپنے تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی، آپ نے زر و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی، آپ نے حشیشین سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی، آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ صلیب، میں اعتراف کرتا ہوں